جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہے، آپ کا تذکرہ کرنا، آپ کی بات کرنا، یہ عبادت ہی نہیں ہے بلکہ عبادت کا بھی مغز ہے۔ آپ کے بچپن کو بیان کرنا، آپ کی ولادت کو بیان کرنا، آپ کے دودھ پینے کی مدت کو بیان کرنا، حلیمہ سعدیہ کے پاس آپ کا رہنا، اماں جی آمینہ کی گود میں آپ کا رہنا، آپ کے پیدا ہونے سے پہلے کے دن کا تذکرہ کرنا، پیدا ہونے کا تذکرہ کرنا، پیدا ہونے کے بعد کا تذکرہ کرنا، آپ کے بچپنے کا تذکرہ کرنا، آپ کی جوانیوں کا تذکرہ کرنا، آپ کی شادی بیاہ کا تذکرہ کرنا، آپ کی اماں جی کا تذکرہ کرنا، آپ کے ابا جی کا تذکرہ کرنا، آپ کے دادا جی کا تذکرہ کرنا، آپ کے خاندان کا تذکرہ کرنا، آپ کی نماز روزے کا تذکرہ کرنا، یہ عبادت ہی نہیں ہے بلکہ عبادت کا مغز ہے۔ بات کلیئر ہو گئی بھائی؟ اس پر کسی کا کوئی اختلاف نہیں، اس پر کسی کا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو بہت اونچا ہے۔ آپ سے تعلق رکھنے والے ایمان والے لوگوں کا تذکرہ بھی عبادت ہی نہیں ہے، عبادت کا مغز ہے۔ آپ کے اہل بیت کا تذکرہ کرنا عبادت ہے، آپ کے صحابہ کا تذکرہ کرنا عبادت ہے۔ اہل بیت کی محبت، ہم اہل بیت سے محبت نبی کی محبت کی وجہ سے کرتے ہیں، ہم صحابہ سے محبت نبی کی محبت کی وجہ سے کرتے ہیں، اور لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے حقیقت میں وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے حقیقت میں وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اور جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ اس کو جنت میں داخل کرے۔ اور آپ نے فرمایا جو میرے صحابہ سے نفرت کرتا ہے، اس میں صحابہ میں اہل بیت سیدنا علی بھی ہیں، سیدہ فاطمہ بھی ہیں، سیدنا حسن بھی ہیں، سیدنا حسین بھی ہیں، یہ سارے صحابی ہیں۔ جو ان سے بغض رکھتا ہے حقیقت میں اللہ کے نبی فرما رہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے، اور جو مجھ سے بغض رکھتا ہے وہ اللہ سے بغض رکھتا ہے، اور جو اللہ سے بغض رکھتا ہے اللہ اس کو جہنم میں داخل کرے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کسی بھی طرح سے کرنا یہ عبادت ہی نہیں ہے بلکہ عبادت کا مغز ہے۔ میں اس سے آگے ایک قدم بڑھ کے آگے عرض کر رہا ہوں، اہل بیت سے محبت کرنا، صحابہ سے محبت کرنا، یہ بھی نبی کی محبت میں شامل ہے، یہ بھی نبی کے ذکر خیر میں شامل ہے۔ بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ کوئی حضرت حسین کا تذکرہ کر رہا ہے، سیدنا عباس کا تذکرہ کر رہا ہے، سیدنا حمزہ کا تذکرہ کر رہا ہے، سیدنا حسن کا تذکرہ کر رہا ہے، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ کر رہا ہے، یہ حقیقت میں کس کا تذکرہ ہے؟ یہ نبی کا تذکرہ ہے۔ حضور کی بیویاں جو ہماری مائیں ہیں ان میں سے کسی کا تذکرہ بھی وہ حضور کا تذکرہ ہے، حضور کے چچاؤں کا تذکرہ وہ حضور کا تذکرہ ہے۔ لہٰذا ہم صرف حضور کے ذکر خیر کو ہی عبادت بلکہ عبادت کا مغز نہیں سمجھتے، بلکہ آپ سے تعلق رکھنے والے وہ اہل ایمان جو صحابہ و اہل بیت کہلاتے ہیں، ہم ان کا تذکرہ بھی عبادت ہی نہیں ہے بلکہ عبادت کا مغز سمجھتے ہیں۔ بات صاف ہو گئی بھائی؟ میں اس سے تیسرا قدم آگے بڑھ کے کہتا ہوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والے وہ جانور جو انسان نہیں ہیں، ہم ان کا تذکرہ کرنا بھی عبادت ہی نہیں ہے بلکہ عبادت کا مغز سمجھتے ہیں۔ آپ کی سواریاں کیسی تھیں؟ آپ کے گھوڑے کیسے تھے؟ آپ کی اونٹنی کیسی تھی؟ ان کا تذکرہ
آپ نے کن کن بکریوں کا دودھ پیا ہے ان بکریوں کا تذکرہ، کن کن گائے کا دودھ پیا، کس کس گائے کا، اس کا تذکرہ۔ ہم اس کو عبادت ہی نہیں ہے، عبادت کا مغز سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ انسان نہیں ہے، جانور ہے۔ ہم ان جانوروں کا تذکرہ بھی، میں بھی اور میرے اکابر اہل سنت والجماعت علماء دیوبند، ان جانوروں کا تذکرہ عبادت ہی نہیں ہے بلکہ عبادت کا مغز سمجھتے ہیں۔ میں اس سے بڑھ کے ایک قدم اور کہتا ہوں، چوتھا قدم بڑھ کے، وہ بے جان چیزیں، وہ بے جان چیزیں جن کا ایمان اور جان سے کوئی تعلق نہیں، ہم ان کا تذکرہ کرنا بھی عبادت سمجھتے ہیں۔ میں اہل سنت والجماعت اکابر علماء دیوبند کا عقیدہ بیان کر رہا ہوں۔ مکہ بے جان چیز ہے، مکہ کا تذکرہ کرنا، مکہ کے پہاڑوں کا تذکرہ کرنا، مکہ کے پتھروں کا تذکرہ کرنا، مکہ کے درختوں کا تذکرہ کرنا، مکہ کی مٹی کا تذکرہ کرنا، مکے کی گرمی کا تذکرہ کرنا، مکے کی ٹھنڈک کا تذکرہ کرنا، مکے کی مکھی اور مچھر کا تذکرہ کرنا، مدینے کا تذکرہ کرنا، مدینے کے پہاڑوں کا تذکرہ کرنا، مدینے کی زمین کا تذکرہ کرنا، مدینے کے جانوروں کا تذکرہ کرنا، ہم عبادت ہی نہیں ہے، عبادت کا مغز سمجھتے ہیں۔ میں نے 4 باتیں کہی بھائی، ہو گئی؟ یہ میرا عقیدہ ہے، میرے اکابر کا عقیدہ ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے ہی نہیں۔ لہٰذا ہم ایک غلطی کرتے ہیں، جب عید میلاد النبی لوگ مناتے ہیں، جس انداز سے مناتے ہیں، کبھی جلوس نکالتے ہیں، کبھی جھنڈیاں کرتے ہیں اور بہت سارے پکھنڈ کرتے ہیں، ان کا رد کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں ان کو حضور کی تشریف آوری سے نفرت ہے۔ حدیث سنیں بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم میرے ساتھ ایسی محبت نہ کرو جو محبت تمہارے بڑوں پر، تمہارے چھوٹوں پر، تمہارے دوستوں پر، سارے انسانوں پر غالب نہ ہو، تم مومن نہیں ہو سکتے۔ اور ہم نبی پر ایمان لائے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ایمان محبت کے بعد، عظمت کے بعد ہوتا ہے۔ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ہر مسلمان کی طرف سے میں قسم کھانے کو تیار ہوں کہ مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جو نبی سے محبت رکھے۔ بھائی سمجھ میں آ رہی؟ مسلمان کون ہوتا ہے؟ مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جو نبی سے محبت رکھے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، میری یعنی مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو جب تک تم ساری محبتوں پر غالب نہیں کرو گے تم مومن نہیں ہوگے۔ اور ہمارا ایمان ہے، ہمیں اپنے نبی سے، اپنے باپ سے زیادہ محبت، اپنی ماں سے زیادہ ہمیں اماں عائشہ سے محبت ہے، اپنے کنبے قبیلے سے زیادہ ہمیں حضور کے کنبے قبیلے سے محبت ہے، اپنے شہر سے زیادہ ہمیں حضور کے شہر سے محبت ہے۔ کیوں بھائی ایسا ہے نہیں؟ پیسے خرچ کر کے ہم مکے مدینے جاتے ہیں۔ مکہ کون سا شہر ہے؟ جہاں اللہ کے نبی پیدا ہوئے۔ مدینہ کون سا شہر ہے؟ جہاں اللہ کے نبی اب رہتے ہیں۔ ہم ان کی کینکریوں کو بھی سلام کرتے ہیں، ان کے پہاڑوں اور پتھروں کو بھی سلام کرتے ہیں۔ بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کی محبت ایمان کے لیے جڑ اور بنیاد ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں 1-2 بات اور عرض کروں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جتنی کر لیں کم ہے، لیکن اللہ کے برابر نبی کی محبت کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ کہو بھائی اپنی، نبی کی محبت اللہ کے برابر کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے ہاں نبی اور اللہ برابر ہو گئے۔ اللہ پر ایمان لانے کے لیے بھی محبت ضروری،
نبی پر ایمان لانے کے لیے بھی محبت ضروری۔ اللہ کی محبت کو غالب کریں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو غالب کریں گے باقی نبیوں کی محبت پر، باقی نبیوں کی محبت کو غالب کریں گے صحابہ کی محبت پر، صحابہ کی محبت پر غالب کریں گے غیر صحابہ کی محبت۔ لہٰذا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اگر اللہ کے برابر آپ کی محبت ہو گئی تو کافر ہو جائیں گے، کیونکہ ہم نے محبت میں دونوں ہستیوں کا درجہ برابر کر دیا، کافر ہو جائیں گے۔ سمجھ لینا بھائی۔ اور اگر اللہ کے نبی کی محبت اللہ کی محبت پر غالب آ گئی تو مسلمان رہیں گے؟ نہیں رہیں گے نا، کیا ہو جائیں گے بھائی؟ کافر ہو جائیں گے۔ اب محبت ہوتی ہے دل میں آئندہ جمعہ میں تفصیل سے اس پر عرض کروں گا، لیکن ایک بات ذہن میں آ گئی وہ میں عرض کرتا ہوں۔ محبت کہاں ہوتی ہے؟ دل میں۔ آپ نے دیکھی کبھی کیسی ہوتی ہے؟ پتلی ہوتی ہے، موٹی ہوتی ہے، لمبی ہوتی ہے، چھوٹی ہوتی ہے، کالی ہوتی ہے، سفید ہوتی ہے، کہاں ہوتی ہے؟ کیا ہوتی ہے؟ پتہ کیسے چلتا ہے؟ اعمال سے۔ اب شیعہ سارے محرم میں حسین حسین کرے، علی علی کرے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لے سارے محرم میں، ہم مان لیں کہ ان کو نبی سے محبت ہے؟ نہیں۔ اور اگر ربیع الاول میں سارا جلسہ نبی پر ہو، نعت نبی کی، شان نبی کی، سب کچھ نبی کی، اللہ کا ذکر بھی نہ آئے، ہم مان لیں کہ ان لوگوں کو اللہ سے محبت ہے؟ بولو یار۔ 10 گھنٹے کا جلسہ ہے، اس میں کم از کم 5 گھنٹے تو اللہ کے ہونے چاہیے، 5 گھنٹے نبی کے ہوں سمجھ میں آئے، لیکن اگر 10 کے 10 گھنٹے کس کے ہوں اور وہ کہیں اللہ سے محبت ہے؟ اہل سنت والجماعت کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ہر ہستی کو اپنے اپنے مقام اور مرتبے میں رکھتی ہے۔ ہمارے ہاں سب سے بڑا مقام اللہ کا ہے۔ کس کا ہے بھائی؟ سب سے بڑا مقام اللہ کا ہے۔ اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر سب سے بڑا مقام نبیوں کا ہے۔ نبیوں کے بعد امتی شروع ہو جائیں گے تو سب سے بڑا مقام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے بڑا مقام صحابہ کرام کا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بعد پھر باقی نبیوں کے صحابہ جنہوں نے ایمان کی حالت میں اپنے نبیوں کو دیکھا، وہ ان نبیوں کے صحابہ ہیں، وہ امت محمدیہ سے افضل ہیں۔ اور ان کے بعد پھر مقام اپنا اپنا ہے، محدثین ہے، فقہاء ہے، علماء ہے، مبلغین ہے، شہداء ہے، صالحین ہے، کسی کا مرتبہ بڑا، کسی کا چھوٹا، کسی کا مرتبہ بڑا، کسی کا چھوٹا، لیکن بڑے چھوٹے ہونے کے لیے نہ قرآن کی کوئی آیت ہے نہ کوئی حدیث ہے۔ اللہ کے بارے میں قرآن کی آیات بھی ہیں، حدیثیں بھی ہیں، نبی کے بارے میں آیات بھی ہیں، حدیثیں بھی ہیں، صحابہ کے بارے میں آیات بھی ہیں اور حدیثیں بھی ہیں، باقیوں کے بارے میں کوئی جس کو بڑا سمجھے اس کی مرضی۔ اور بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ نہیں آئی؟ آ گئی؟ اچھا، تو یاد رکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیر جس طرح بھی کر لیں وہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ میں نے 4 باتیں کہیں، گنواؤں بھائی، یاد کر لو گے؟ ہمارا اور ہمارے اکابر اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی طرح بھی ذکر خیر کرنا یہ عبادت ہی نہیں ہے بلکہ عبادت کا مغز ہے۔ ولادت کا ہو، وفات کا ہو، جوانی کا ہو، بچپنے کا ہو، جہاد کا ہو، نماز کا ہو، کسی کا بھی ہو، یہ عبادت ہے۔
آگے چلوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ ایمان والے جن کا حضور سے تعلق ہے، صحابہ اور اہل بیت، ان کا تذکرہ کرنا بھی عبادت ہی نہیں ہے بلکہ عبادت کا مغز ہے۔ کوئی اہل بیت کا تذکرہ کر رہا ہے، حقیقت میں وہ نبی کا تذکرہ، صحابہ کا تذکرہ کر رہا ہے، حقیقت میں وہ نبی کا تذکرہ ہے، اس لیے کہ صحابہ اور اہل بیت کے سارے مرتبے یہ نبی کے صدقے سے ہیں۔ صحابہ اور اہل بیت کے جتنے بھی مرتبے ہیں یہ کس کے صدقے سے ہیں؟ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے۔ اور اس کے بعد ہم ان چیزوں کا تذکرہ کرنا بھی، تقریریں کرنا، تقریریں سننا، بیان کرنا عبادت سمجھتے ہیں جو انسان نہیں ہے بلکہ جانور ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھوڑا، آپ کی سواری، آپ کا اونٹ، یہ عبادت ہی نہیں ہے بلکہ عبادت کا بھی مغز۔ چوتھے درجے میں وہ بے جان چیزیں، آپ کا بستر مبارک کیسا تھا، آپ کے کپڑے مبارک کیسے تھے، آپ کی ٹوپی مبارک کیسی تھی، آپ کی پگڑی مبارک کیسی تھی، آپ کی جوتی مبارک کس کی تھی، کیسی تھی، اس کا تذکرہ بھی کیا ہے بھائی؟ اب یہاں ایک مسئلہ سمجھ لینا، عربی میں جوتی کو نعلین کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ نعل کہتے ہیں جوتی کو، نعلین دو جوتیوں کو کہتے ہیں۔ آپ کی ایک تو وہ جوتی ہے جو آپ نے پاؤں میں پہنی، وہ نعلین مبارک ہے، اس کا جو احترام ہے اسی کی اتری ہوئی تصویر کا وہی احترام ہے۔ آپ سر نہیں ہلائیں گے۔ مصلی پر بنا ہوا ہے کعبہ، یہاں تصویر بنی ہوئی ہے کس کی؟ کعبہ کی۔ آپ اس کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اس کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیں گے آپ؟ کیوں؟ وہ کعبہ ہے، یہ تصویر ہے۔ کیا؟ وہ کعبہ ہے اور یہ تصویر ہے۔ اگر یہاں سبز رنگ کا گنبد بنا ہوا ہو، اس گنبد کے موقع پر تو درود شریف پڑھیں گے، یہاں بھی درود شریف پڑھیں گے آپ؟ نہیں۔ کیوں؟ وہ گنبد اصلی ہے، یہ تصویر ہے۔ نہیں سمجھ آ گئی؟ وہ اصلی ہے، یہ تصویر ہے۔ جب غلاف کعبہ چڑھایا جاتا ہے بیت اللہ پر، لوگ چڑھ جاتے ہیں، چڑھتے ہیں، تو یہاں نہیں چڑھ سکتے تصویر پر۔ بعض لوگ کہتے ہیں، مسئلہ پوچھتے ہیں، مفتی صاحب وہ بنا ہوا ہے اس سے نماز پڑھ لیا کرے؟ میں کہ پڑھ لے، کبھی کیویں؟ مگر یار کیویں سمجھانے بات سے تو دیر لگنی ہے۔ بیت اللہ کے اوپر بھی نماز پڑھنا جائز ہے، بہتر نہیں ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ تصویر۔ اس کے اوپر پاؤں رکھ سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ نہیں، توجہ اس کی طرف رکھیں گے یا اس کی طرف رکھیں گے؟ اس کی طرف رکھی تو نماز اڑ جائے گی۔ یہ تصویر ہے۔ او بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اصل اور تصویر کا فرق ہوتا ہے۔ میں نے اپنے ایک کاغذ پر لکھ کے محمد ایوب اوپر سے چھت سے نیچے پھینک دیا، آپ کیا کہیں گے؟ ایوب گر گیا، ایوب چھت تو گر گیا، ایوب چھت تو گر گیا، کہیں گے آپ؟ او ایوب وہ نام ہے، جسم یہ ہے، اس کے گرنے سے کہیں گے گرا ہے، نام کے گرنے سے کون کہہ دے گا ایوب کوٹھے تو ڈگ گیا؟ کہتے ہیں؟ اور فرق سمجھو بھائی، سمجھ نہیں فرق؟ ہاں، ایک اور فرق عرض کرتا ہوں بھائی۔ ہارون رشید کے دور میں اس وقت کے جج نے ایک فیصلہ لکھا، ایک بندے کی سزائے موت لکھی۔
توجہ کرنا بھائی، بڑا ایک گہرا مسئلہ عرض کرنے لگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو خواب میں آ کے فرمایا تم نے فیصلہ غلط لکھا ہے۔ قاضی پریشان ہو گئے، ہارون رشید کو بتایا۔ ہارون رشید نے کہا دوبارہ پھر سماعت کرو، سنو دوبارہ سنا، پھر فیصلہ لکھا کہ سزائے موت ہے۔ خواب میں حضور نے پھر آ کے فرمایا فیصلہ غلط لکھا ہے۔ سمجھے؟ قاضی نے، جج نے پریشان ہو کے پھر بادشاہ سے کہا، اس نے کہا دوبارہ پھر سماعت کرو۔ پھر سماعت کی، فیصلہ لکھا کہ سزائے موت ہے۔ اللہ کے نبی نے خواب میں آ کے فرمایا کہ فیصلہ غلط لکھا ہے۔ بات کسی کے سمجھ میں نہیں ہے۔ ہارون رشید نے کہا علماء طلب کرو، بلاؤ علماء بلائے، ذہن نہیں گیا۔ ایک عالم نے کھڑے ہو کے کہا او اللہ کے بندو، یہ خواب نبی کا ہے یا قاضی کا ہے؟ وہ بولو بھائی کس کا ہے؟ بس بات آپ کو سمجھ میں آ گئی۔ یہ خواب کس کا ہے؟ نبی کا ہے؟ کس کا ہے؟ قاضی کا ہے۔ نبی کا خواب دلیل ہوتا ہے، قاضی کا اور میرا اور آپ کا خواب یہ دلیل نہیں بنتا۔ بات کلیئر ہو گئی؟ اب اس عالم نے کہا کہ اللہ کے نبی نے بنفس نفیس زندگی میں جو مسئلہ ہمیں بتایا ہے اور ایک خواب میں آ کے فرما رہے ہیں، دونوں باتیں جب نبی کی ٹکرائیں گی تو کس بات کو ترجیح دیں گے؟ اسی بات کو ترجیح دیں گے کہ اللہ کے نبی نے زندگی میں بنفس نفیس جو دین بتایا ہے اسی کے مطابق زندگی بسر کریں گے۔ خواب میں کسی کو بتا رہے ہیں، وہ خواب نبی کا نہیں ہے، امتی کا ہے، اور وہ نبی اگر آ رہے ہیں تو نبی کی بات اس سے ٹکرائے گی تو اس کو لیں گے، اس کو رد کر دیں گے۔ مولانا محمد علی جلندری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہوئے ہیں۔ وہ کہتے تھے ہمیں اللہ کے نبی نے فرمایا میں آخری نبی ہوں اور اللہ نے میرے پر نبوت کو مکمل کر کے ختم کر دیا ہے، ہن اگر سانو نبی بھی آگے کبھی اٹھ کے اسی نبی دی گل بھی نہیں مننی۔ ایک بات سمجھا رہے تھے، نبی اٹھ کے آگے آئیں گے؟ اٹھ کے نہیں۔ خواب میں آگے بھی کہیں ہم نہیں مانیں گے، ہم کہیں گے حضرت جی زندگی میں جب آپ کی مدت تھی، آپ کو پیغمبر بنا کے اللہ نے بھیجا تھا، آپ نے ہمیں بتایا کہ میں آخری نبی ہوں۔ نہیں سمجھ میں آئی؟ یہ بات میں نے اس لیے عرض کی کہ ایک جگہ مجھے بھی بیان کے لیے بلایا ہوا تھا اور کوئی افسر بھی آیا ہوا تھا۔ یہ افسر دین سیکھتے نہیں، ان کا دماغ بہت جلدی خراب ہو جاتا 2-4 مسئلے سیکھنے کے بعد کہ ہم بہت کچھ ہیں، استنجا کرنے کا پتہ نہیں ہوتا۔ اس میں کہا دیکھو میں خواب سناتا ہوں، ابو طالب فوت ہوئے، نہیں بلکہ ابو لہب فوت ہوئے۔ ابو لہب کی ایک باندی تھی صوبیہ، اس نے ابو لہب کو آ کے کہا تھا کہ تیرے بھائی عبداللہ کے گھر میں بیٹا ہوا ہے۔ اس نے خوش ہو کے ابو لہب نے یہ کہا کہ جا تو آزاد ہے، جا تو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب آیا، بڑے بھائی ابو لہب سے پوچھ رہے ہیں کہ تم نے جو وہ باندی آزاد کی تھی صوبیہ اللہ کے نبی کے لیے، کچھ فائدہ ہوا؟ کہا اتنا پانی میری انگلی کو لگا دیا جاتا ہے، میں اس کو چاٹ لیتا ہوں، بس اتنا فائدہ ہوا۔ اور وہ افسر تقریر کر رہا تھا، کہہ رہا تھا دیکھا ابو لہب نے انی کی ولادت منائی، انہوں اتنا پانی دا فائدہ ہویا۔ اب میری باری تھی، بعد میں میری باری تھی، اس نے چاق ماری تھی۔
میں نے پہلی بات تو یہ عرض کی کہ اللہ کے کسی نبی پر قرآن میں لعنت ہوئی ہے؟ ہوئی ہے۔ تبت یدا ابی لہب میں کیا ہوا ہے؟ نبی کے ایک ہی چچا کا ذکر کیا ہے قرآن نے، وہ بھی ابو لہب ہے۔ اور کیا کہا؟ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ قرآن کہہ رہا ہے تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تم اس انگلی سے نبی کی معراج، وہ عید میلاد النبی ثابت کر رہے ہو۔ اللہ کی پھٹکار ہوئی ہے ابو لہب پر۔ اگلی بات میں نے کہا تجھے نہ تو قرآن کی 6666 آیتوں میں سے کوئی آیت ملی، نہ لاکھوں حدیثوں میں سے تجھے کوئی حدیث ملی تیرے سر پہ۔ جا بجیاں جا کے ابو لہب دے قدمہ چے کہہ لو، چڈیاں چے کہہ لو۔ او بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ خواب کس کا ہے؟ حضرت عباس کا۔ حضرت عباس اللہ کے نبی ہیں؟ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، غیر نبی کا خواب وہی نہیں ہوتا، چاہے کتنا بڑا بلند مقام پر ہو۔ ہاں خوابوں میں فرق تو پڑے گا، ایک میرا خواب ہے، کسی نیک بندے کا خواب ہے، ایک بہت بڑے عالم کا خواب ہے، ایک صحابی کا خواب ہے، لیکن وہی نہیں بنتا، دلیل نہیں بنتا۔ اور بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کسی انداز سے بھی کیا جائے وہ عبادت ہی نہیں ہے، بلکہ عبادت کا بھی مغز ہے۔ اللہ ہمیں اپنے نبی کی کامل درجے کی محبت نصیب فرمائے اور کامل درجے کی اتباع نصیب فرمائے۔